کیا آپ نے کبھی ارم نام کے شہر کا ذکر سنا؟ قرآن اسے کہتا ہے شہر جس کے بلند و بالا ستون تھے۔ سوچو، ایک ایسا شہر جو صحرا کے بیچوں بیچ تھا۔ راہ گزر کے سفر کرتے ہوئے مسافر دور سے دیکھتے تو انہیں فقط مٹی اور ریت نظر آتی، مگر جیسے ہی وہ قریب آتے ایک نیا جہان سامنے ہوتا۔ اونچے روشن ستون، گہری نقاشی سے سجے ہوئے دروازے اور چاروں طرف چھلکتی ہوئی زندگی۔ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ جس کے بلند و بالا ستون تھے جو کسی اور ملک میں نہیں بنائے گئے تھے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ ایسی عمارات اور ایسا شہر دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ شہر کے بازار گلزار تھے، تاجر اپنے قافلے لیے ہوئے آتے تھے، یمن کے عطر، ہندوستان کے مسالے اور شام کے کپڑے۔ ستون اونچے آسمانوں کو چھوتے ہوئے، اور ان کے درمیان بڑے سے بڑے میزبان کھانے اور محل بنائے گئے تھے۔ قوم عاد کے لوگ لمبے قد کے، قوت آور اور جسم سے سخت تھے۔ ان کے لباس محض کھادی اور ریشم سے بنے ہوئے تھے، اور ان کی زندگی شان و شوکت سے بھری ہوئی تھی۔ رات کے وقت شہر چراغوں سے جگمگاتا اور صحرا کے درمیان آسمان جیسے چمکتا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، طاقت، حسن، دولت، مگر ان کے دل میں شکر کم اور غرور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، پہلے ان کے اندر سے ایک نبی اٹھایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اصل رب وہی ہے جس نے تمہیں بنایا۔ تمہارے بلند ستون اور طاقت تمہیں حفاظت نہیں دیں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا، ہود، تم صرف ایک انسان ہو جیسے ہم۔ تم کہنا چاہتے ہو ہم اپنے دادا دادی کے معبود چھوڑ دیں؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہاں ان کا غرور ان کی ایمان پر حاوی رہا۔ سالوں تک حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ایک سخت خوفناک آندھی آئی، نہ ایک دن نہ 2 دن بلکہ 7 رات اور 8 دن لگاتار۔ سوچو، اونچے محل، گرتی عمارتیں، بلند ستون ریت میں مل گئے۔ جو لوگ اپنی قوت پر فخر کرتے تھے ان کے جسم کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر بکھر گئے، اور وہ شہر جو کبھی چمکتا تھا، بازاروں کی رونق اور ستون کی شان سے بھرپور تھا، ایک پل میں مٹی کی ریت کے نیچے دب گیا۔ صدیوں تک ارم شہر کا ذکر صرف قرآن اور روایت میں زندہ رہا، لیکن چند دور پہلے جب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے عمان اور رب الخلی کے صحرا دیکھے گئے، وہاں پرانے قلعے، ڈوبے ہوئے کاروان راؤٹس اور ایک بڑا سنک ہول ملا۔ کیا یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں، شاید یہی ارم شہر ہے، لیکن یقین صرف اللہ کا کلام دیتا ہے۔ چاہے دنیا ڈھونڈے یا نہ ڈھونڈے، قرآن کی سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ارم شہر کی کہانی صرف ہمیں ایک سبق دیتی ہے، دولت، عمارت، طاقت، سب کچھ فانی ہے۔ اگر شکر اور ایمان نہ ہو تو اونچی عمارتیں بھی رہ جاتی ہیں۔ اصل عزت صرف اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اصل قوت صرف ایمان میں ہے۔ قوم عاد کے بلند ستون مٹ گئے، لیکن ان کا سبق ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو غرور سے بچائے، ہمیں شکر ادا کرنا سکھائے اور اپنی رحمت میں محفوظ رکھے۔